السلام علیکم ناظرین کرام، ایک انتہائی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ پیش خدمت ہے۔ یہ واقعہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کا ہے۔ ایک دن سلطان کا دربار لگا ہوا تھا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ تمام وزراء اور امراء بھی حاضر خدمت تھے۔ بادشاہ سلامت کے ہاتھ میں ایک موتی تھا۔ بادشاہ نے وہ موتی وزیر دربار کو دکھا کر پوچھا، اس موتی کی قیمت کیا ہوگی؟ وزیر نے اچھی طرح دیکھ بھال کرنے کے بعد عرض کی، حضور یہ نہایت قیمتی چیز ہے، میری رائے میں 1 من سونے کے برابر اس کی مالیت ہوگی۔ سلطان نے کہا، بہت خوب، ہمارا اندازہ بھی یہی تھا۔ سلطان نے وزیر دربار کو حکم دیا کہ اس موتی کو توڑ دو۔ وزیر دربار نے حیرت سے سلطان کی طرف دیکھا اور ہاتھ باندھ کر بولا، جہاں پناہ، اس موتی کو کیسے توڑ دوں؟ میں تو حضور کے مال و متاع کا نگران اور خیر خواہ ہوں۔ سلطان نے کہا، ہم آپ کی اس خیر خواہی سے خوش ہوئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد سلطان نے وہی موتی نائب وزیر کو دیا اور اس کی قیمت دریافت کی۔ وزیر نے عرض کیا، حضور بندہ ناچیز اس نایاب موتی کی قیمت لگانے سے عاجز ہے۔ سلطان نے حکم دیا، نائب وزیر تم اسے توڑ دو۔ وہ عرض کرنے لگا، قبلہ عالم، ایسے بیش بہا قیمتی موتی کو کیوں توڑوانا چاہتے ہیں جس کا ثانی ملنا محال ہے؟ ذرا اس کی آب و تاب اور چمک دمک تو ملاحظہ فرمائیے۔ سورج کی روشنی اس کے سامنے ماند پڑ رہی ہے۔ میں شاہی خزانے کا نگہبان ہوں، اسے توڑنے کی کیسے جرأت کر سکتا ہوں؟ سلطان نے اس کی فہم و فراست کی تعریف فرمائی۔ پھر چند لمحے بعد وہی موتی امیر الامراء کو دیا اور اسے کہا کہ اسے توڑ ڈالو۔ اس نے بھی عذر پیش کر کے توڑنے سے معذرت کر لی۔ بادشاہ نے سب کو انعام و اکرام دیا اور ان کی وفا شعاری اور اخلاص کی تعریف کی۔ بادشاہ جو درباریوں کی تعریف کر کے ان کا مرتبہ بڑھاتا گیا، تو وہ ادنا درجے کے لوگ صراط مستقیم سے بھٹک کر اندھے کنویں میں گرتے گئے۔ وزیر دربار کی دیکھا دیکھی امیروں اور وزیروں نے ظاہر کیا کہ وہ دولت شاہی کے وفادار اور نگران ہیں۔ آزمائش اور امتحان کے لمحوں میں تقلید کرنے والا ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ سلطان نے تمام درباریوں اور خیر خواہان دولت کی آزمائش کر لی۔ آخر میں سلطان نے وہ موتی ایاز کو دیا اور فرمایا، اے گوہر بار، اب تیری باری ہے، بتا اس موتی کی قیمت کیا ہوگی؟ ایاز نے عرض کیا، اے آقا، میرے قیاس سے اس کی قیمت زیادہ ہے۔ سلطان نے کہا، ٹھیک ہے، ہمارا حکم ہے، تو اسے توڑ دے۔ ایاز نے فوراً اس موتی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وہ غلام ایاز آقا کے امتحان لینے کے طریقے سے آگاہ تھا، اس لیے کسی دھوکے میں نہ آیا۔ موتی کا ٹوٹنا تھا کہ سب درباری کیا امیر کیا وزیر بری طرح چلا اٹھے، ارے بے وقوف، تیری یہ جرت کہ ایسا نادر و نایاب موتی توڑ ڈالا، ذرا خیال نہ کیا کہ کس قدر نقصان کیا ہے؟ لہٰذا ان کا ویولہ سن کر ایاز نے کہا، اے صاحبو، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ موتی کی قیمت زیادہ ہے یا حکم شاہی کی؟ تمہاری نگاہ میں سلطانی فرمان زیادہ وقت رکھتا ہے یا حقیر موتی؟ تم نے ہیرے کو دیکھا، اس کی قیمت اور چمک دمک کو دیکھا، مگر اس حکم دینے والے کو نہ دیکھا۔ وہ روح ناپاک اور بدخصلت ہے جو ایک حقیر پتھر کو نگاہ میں رکھے اور فرمان شاہی کو نظر انداز کر دے۔ جب ایاز نے یہ بے باکانہ عام و فہم کلام سنایا تو تمام ارکان دولت و منصب کی آنکھیں کھل گئی۔ ندامت اور ذلت سے یہ حال تھا کہ کسی کی گردن اوپر نہ اٹھتی تھی۔ انہوں نے سلطان کے سامنے یہ عذر پیش کرنا چاہا کہ وہ خیر خواہی مال میں شاہی فرمان کی اہمیت کو بھول گئے تھے۔ سلطان نے کہا، معمولی پتھر کے مقابلے میں تم میرا حکم توڑنا زیادہ ضروری سمجھتے ہو۔ یہ کہہ کر شاہی جلاد کو حکم دیا کہ ان سب نافرمانوں کی گردنیں اڑا دو۔ حکم سن کر ارکان دولت خوف سے تھر تھر کانپنے لگے۔ ایاز کو ان کی بے بسی پر رحم آیا۔ ہاتھ باندھ کر سلطان سے عرض کرنے لگا، اے آقا اور اے معاف کر دینے والے، ان بدبختوں کی غفلت اور نادانی کا سبب
محض تیرا کرم اور صفت و عفو کی زیادتی ہے۔ آپ کی ناراضگی ان کے لیے 100 موتوں سے برتر ہے۔ تیری مہربانیاں ہم پر غالب ہیں اور ہم ان کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ میری کیا حیثیت اور کیا حقیقت، مگر اتنا عرض کرتا ہوں کہ ان مجرموں کے سر بھی تیری ہی دیوار سے لگے ہیں۔ بے شک یہ بازی ہار گئے، مگر اتنا تو ہوا کہ اپنی خطا اور جرم سے آگاہ ہوئے، اس لیے انہیں معاف کر دیجیے۔ بادشاہ نے ایاز کی سفارش قبول کی اور سب کو معاف کر دیا۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا، ایاز غلام بادشاہ کے مزاج کو جانتا تھا۔ اس نے ہیرے کی ظاہری چمک دمک سے آگے دیکھا اور حکم شاہی کو ہیرے پر ترجیح دی۔ اسی سبب سے وہ مقرب ٹھہرا۔ وزراء اور امراء نے ہیرے کی چمک دمک دیکھی اور وہ اس میں کھو گئے اور حکم شاہی کو نظر انداز کر دیا۔ تو محترم ناظرین کرام، انسان غفلت اور گمراہی میں پڑ کر متاع حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، جس کا نتیجہ ذلت و خواری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو محترم ناظرین کرام، یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی اطلاع بر وقت ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔